بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو میٹرک اور انٹر کلاسز کے طلباء و طالبات کے لیے ایک بہترین ویڈیو ہے، جس کے اندر بہت اہم سوال مضمون اردو میں درخواست نویسی کا ہے۔ اہم سوال بھی ہے اور ضروری بھی ہے، میٹرک میں بھی اور انٹر میں فرسٹ ایئر کلاس میں یا درخواست لکھنا پڑتی ہے یا رسید۔ تو آج درخواست کا یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو لائن ہے، بخدمت جناب پرنسپل۔ بہت سے طلباء و طالبات اس چیز میں بہت غلطی کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب۔ تو یہاں پہ اگر آپ نے بخدمت جناب پرنسپل لکھا ہے تو اس کے سامنے پرنسپل سے آگے صاحب نہیں لکھیں گے ہم۔ بخدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ گریجویٹ کالج الف ب ج۔ درخواست لکھنے کے دو اصول ہیں، یا تو آپ امتحانی نقطہ نظر سے درخواست لکھ رہے ہوں گے، یا آپ کالج میں سکول میں بیٹھے ہوئے پرنسپل صاحب کو یا ہیڈ ماسٹر کو درخواست لکھ رہے ہوں گے۔ تو آج یہ جو ہم ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ امتحانی نقطہ نظر سے ہے۔ امتحانی نقطہ نظر میں کبھی بھی ہم اپنے سکول کا نام، جگہ کا نام کبھی بھی سامنے نہیں رکھ سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ تو سب سے پہلی لائن میں ہم لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ گریجویٹ کالج الف ب ج۔ اگر ہم بخدمت کے بعد جناب نہیں لکھتے تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں بخدمت پرنسپل صاحب، گورنمنٹ گریجویٹ کالج الف ب ج۔ اس کے نیچے ہیڈنگ دیں گے عنوان کی، اور عنوان کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم عنوان بالکل سامنے والی لائن میں اسی میں لکھیں گے، جس لائن میں ہم نے عنوان لکھا ہے اسی میں ہی ہم لکھیں گے جس موضوع پہ ہم درخواست لکھ رہے ہیں۔ درخواست برائے ضروری کام۔ بہت سے طلباء و طالبات یہ لکھ دیتے ہیں درخواست ضروری کام یا درخواست چھٹی۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، لکھنا چاہیے درخواست برائے ضروری کام، درخواست برائے حصول چھٹی وغیرہ اس طرح۔ ایک لائن چھوڑ دیجئے، نیچے آ جائیے جناب عالی۔ یہ آپ لائن کی شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں اور سنٹر میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن مناسب اور خوبصورت زیادہ اس کے بالکل درمیان میں لگے گا۔ اور جناب اعلیٰ نہیں ہے، جناب عالی ہے، اور سامنے اس کے ندائیہ کی علامت ڈالنی ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے درخواست جو ہے، آپ کو درخواست گزار ہیں تو آپ کو ایک مؤدبانہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا عاجزانہ طور پہ۔ تو آپ کو نہایت ادب سے گزارش ہے، التماس ہے، ادب سے التجا ہے میری، اس انداز میں آپ کو درخواست کا آغاز کرنا پڑے گا۔ اور درخواست کو ہمیشہ آپ پیراگراف میں لکھیں۔ سب سے اہم بات کہ درخواست جو ہے وہ آپ کم سے کم ایک صفحہ پہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحہ تک لے جا سکتے ہیں، اور 1.5 صفحہ تک لے جاتے ہوئے آپ کو درخواست کا کم از کم 3 پیراگراف بنانے پڑیں گے خوبصورتی کے ساتھ۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ ایک بطور نمونہ ہے کہ ایک پورا اس کا سکیچ ہے کہ کس طرح درخواست کو لکھنا چاہیے۔ درخواست آپ اپنا مدعا بیان کریں گے، اپنی بات مکمل کرنے کے بعد جب آپ اپنی بات کا اختتام کریں گے تو اختتام آپ ان الفاظ میں کریں گے کہ آپ کی عین نوازش ہوگی، یا اس کی جگہ پہ آپ کچھ اور بھی ان کو کسی اور الفاظ سے بھی نواز سکتے ہیں کہ آپ کا اقبال بلند رہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں العارض، العارض بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور العارض کی جگہ پہ آپ درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں۔ العارض بھی وہی ہوتا ہے عرض کرنے والا، درخواست گزار بھی وہی ہے جو درخواست لکھنے والا ہے۔ اس کے نیچے آپ تابع فرما لکھیں گے، نہ کہ آپ تابع دار۔ بہت سے یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ تابع دار لکھ دیتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آپ کا تابع فرما، اب کیونکہ ہم امتحانی نقطہ نظر سے درخواست لکھ رہے تھے،
اس لیے ہم یہاں پہ اپنا نام، رول نمبر، کالج، کوئی بھی چیز ہم یہاں پہ سامنے نہیں رکھ سکتے جو ہماری پہچان کا باعث بنے، لہٰذا ہم یہاں پہ بھی الف ب ج لکھیں گے۔ اور العارض کے بالکل سامنے دائیں جانب ہم تاریخ لکھیں گے، اور تاریخ کا بھی یہی اصول ہے کہ جو 15 ہے وہ ہندسوں میں لکھیں گے، جو مہینہ چل رہا ہوگا وہ ہم اردو میں لکھیں گے، اور پھر جو سن ہوگا وہ بھی ہندسوں میں لکھیں گے، اور یہ سن کے سامنے یہ عیسوی کی علامت جو ہے یہ بھی ضرور ڈالیں گے۔ اور یہ طریقہ کار ہے ایک صحیح تاریخ ڈالنے کا۔ تو یہ درخواست کا جو سوال ہے اس کا یہی پیٹرن اگر آپ اپنا سکتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے مارکر کا استعمال کرتے ہوئے، حاشیے کا استعمال کرتے ہوئے، تو یقیناً آپ کو میکسیمم نمبر اس میں سے مل سکتے ہیں۔